الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم اپنی بات کو چھپا کر کہو یا ظاہر کرو، بے شک وہ تو دلوں تک کی جاننے والا ہے۔ کیا پیدا کرنے والا جانتا نہیں، اور وہی باریک بین اور ہر چیز سے خوب خبردار ہے۔ آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 14 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں ہماری گفتگو چل رہی تھی خشیت الہی کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس ذات کی محبت اور اس کے ادب کی وجہ سے انسان ڈرتا رہے ہر لمحہ کے لیے، تو یہ خشیت الہی ہے اور اس کا اجر بتایا گیا۔ اس کے بعد آج کی آیہ مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم الغیب ہونے کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا اور انسان کو یہ چیز یاد کرانے کی طرف توجہ کروائی کہ اگر کسی شخص میں خشیت الہی کا جذبہ نہ پیدا ہو رہا ہو، انسان چاہے اور اس کی تمنا ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے میں یہ اچھا بن جاؤں، انسان چاہتا ہے یہ اچھائی میرے اندر آ جائے، لیکن وہ اس کے لیے کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اچھا طریقہ بتایا ہے اور اپنے نفس کو سمجھانے کا ایک خوبصورت انداز اختیار کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کی تمنا ہے کہ میرے دل کے اندر اس مالک کا ڈر پیدا ہو جائے، ادب والا، احترام والا، میں اس کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، میں اس کا نیک آدمی بن جاؤں اور اس کے احکامات کو تسلیم کرنے والا بن جاؤں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو پا رہا ہو اور اس جانب اس کو کامیابی نصیب نہ ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک راستہ بتایا ہے اپنے من کو سمجھانے کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے لوگو، جو تم باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ لہذا اگر تم نے اپنے دل میں کچھ برائی چھپائی اور لوگوں کے سامنے کوئی اور چہرہ لے کے گئے، یا تم نے ظاہر کچھ اور کیا اور دل میں کچھ اور تھا، تو یہ بات ذہن نشین کر لو، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اب جب انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ مالک صرف میرے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ صرف میرے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھ رہا، وہ صرف میرے لوگوں کے سامنے ہونے والے اعمال کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ میرا مالک تو وہ ہے جو ہمارے باطن والی سوچوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر صوفیاء کرام اور علماء اعظام، علماء حق اور یہ اولیاء کاملین، ان کی زندگی کامیاب کیوں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہت سے اصحاب ظاہر ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا ظاہر بہت اچھا ہے، لیکن وہ قلبی سکون کا جو ایک انعام ہے اس سے وہ محروم ہوتے ہیں، جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ وہ نفس مطمئنہ سے عاری ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے باطن سے خالی ہوتے ہیں، ان کا جو باطن ہے وہ پاک صاف نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے ایمان والو، جب تک انسان کا باطن صاف نہ ہو، وہ ظاہر جتنا صاف کر لے اس کے ظاہر کی صفائی کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس لیے کہ انسان کو پہلے اپنا من صاف کرنا چاہیے۔ کل ہی میں ایک بزرگ شخصیت حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نصیحتیں
اولیاء کرام نے، اللہ والوں نے کتب میں بہت ساری اپنی پند و نصائح کا ذکر کیا ہے، اور بڑی وہ باکمال نصیحتیں ہوتی ہیں تصوف کی دنیا میں۔ میرا یہ شوق ہے تصوف۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارا دل شیشے کی طرح صاف نہ ہو، یہ آپ کے الفاظ ہیں، جب تک تمہارا دل شیشے کی طرح صاف نہ ہو، فرمایا اس وقت تک تو ہر سانس کے ساتھ بھی طواف کعبہ بھی کر رہا ہو تو وہ بیکار جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر آج مسلمان صرف اس ایک بات پہ عمل کر لے، اسی ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ایک بات پہ عمل کر لے کہ وہ اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لے اور اپنے دل کے شیشے کو شفاف بنا لے، اور اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، اس منافقانہ رویے سے وہ باہر نکل آئے جو کہ آج ہماری قوم کا وتیرہ ہی بن گیا۔ زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ اگر وہ اس عمل سے باہر آ جائے اور اپنے من کی دنیا کو، یہ من کی دنیا کو، یہ بڑی کمال کی بات ہے، ایک لفظ ہے، میرے پاس پوری کتاب پڑھی ہے کچھ 400 صفحے کی، اس کا نام ہی یہی ہے، من کی دنیا۔ یہ جو من کی دنیا ہے، اس پر تو ساری زندگی صوفیاء نے کام کیا اور آج تک کام ہو رہا ہے، اس پہ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے، اہل حق آج بھی اس پہ قلم فرسائی کر رہے ہیں کہ یہ جو من کی دنیا ہے، اصل من کی دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اور اسی کے بارے میں آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگو خبردار، تمہارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا نا تو تمہارا سارا جسم اور تمہاری ساری شخصیت ٹھیک ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ خراب ہو گیا اور وہ ٹھیک نہ ہوا تو یاد رکھو تمہاری ساری ذات خراب ہو جائے گی، تمہاری ساری شخصیت بیکار اور نکارہ ہو جائے گی۔ اور فرمایا الا وہی القلب، خبردار لوگو وہ تمہارا دل ہے۔ اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ بات حضور فرما رہے تھے، جب یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، فَكَانَ يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، صحابی فرماتے سرکار نے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ لوگوں غور سے سن لو، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اس لیے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا، جو قرآن نے فرمایا، اس پر بہت سارا کلام اور بھی کیا ہے مفسرین نے، اور تفسیر صوفیانہ میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الاثار میں اس کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں بھی لائی گئیں، اور روح المعانی میں تفسیر کے اندر بہت سارے اقوال لائے گئے، میں نے یہ چند ایک آپ کے سامنے رکھے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارا ظاہر اور باطن، جس کو تم ظاہر کر لو اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تمہارا باطن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس کی ایک میں مثال عرض کروں، اللہ اکبر، منافقین مدینہ مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں، اس سے بڑی مسجد بیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مسجد نبوی شریف ہے پوری دنیا میں، مسجد نبوی شریف حرم شریف کے علاوہ کوئی اور بڑی مسجد اس سے نہیں ہے۔ ظاہر سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ تو بیت حرم ہے، مسجد حرام ہے،
اور آقا سے بڑا تو کائنات میں کوئی اور امام ہی نہیں ہے، نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں قیامت تک ہوگا۔ ان کی اقتداء میں پڑھنے والے نماز، با جماعت پڑھنے والے نماز، لیکن دل صاف نہیں تھے، من صاف نہیں تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل صاف نہیں تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ پیارے حبیب یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہو۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ باطن صاف کرنا بڑا ضروری ہے، دل کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی ہوئی نمازیں بھی بیکار جائیں گی، بے سود جائیں گی۔ اور قرآن نے آیت نازل فرمائی، اللہ نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پیارے حبیب آپ نے عبداللہ ابن ابی کا تو جنازہ پڑھا دیا ہے نا، آئندہ آپ نے ان میں سے کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی پر پابندی لگا دی، اور نہ آپ ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائیں گے۔ یہ منافق ہیں، ان کا ظاہر کچھ ہے اور ان کا باطن کچھ ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت ہے، آج بھی قرآن میں وہ آیت موجود ہے۔ لہذا قیامت تک کے لیے جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، نہ اس کی قبر پہ جانا چاہیے، کیونکہ وہ منافق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا خوبصورت اعلان ہے، کیا خوبصورت احساس دلایا جا رہا ہے حضرت انسان کو، اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے کیا پیدا کرنے والا جانتا نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے تجھے وہ جانتا نہیں تو کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ جانتا نہیں تمہارے عمل کیسے ہیں؟ یہاں پہ مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا۔ بغداد میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے۔ تو ان کے گھر میں ایک خاتون تھی جو لنگر لاتی تھی سب کے لیے اور آ کے پیش کرتی تھی۔ ایک شخص آیا اور اس نے، یہ صوفیاء کی باتیں بڑی حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں، اس لیے جلدی سمجھ بھی آتی ہیں اور انسان کی زندگی کو بدل بھی دیتی۔ میری تو تدریس بھی ساری اللہ والوں کے پاس گزری، وہاں پر تصوف کے مرکز میں گزری ساری زندگی، اور اب تک الحمدللہ ان کے ساتھ تعلق ہے، چلا ہوا ہے اور مرنے کے بعد تک ہے۔ وہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں اپنے آپ کو آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ وظائف بتائیے۔ بزرگوں نے کچھ وظائف بتا دی۔ وظیفوں سے بھی بات نہیں بنتی، جتنے بھی پڑھ لیں جب تک دل صاف نہ ہو، یہ بھی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا وظیفوں۔ اب جناب اس نے تسبیح پکڑ لی، وظائف پڑھے شروع کر لیے۔ اب وہ جو عورت آتی تھی کھانا دینے کے لیے، لنگر دینے کے لیے، وہ جب رکھتی لنگر اس کو دینے آتی تو اس کو وہ بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اور وظائف اسی طرح پڑھ رہے۔ وہ خاتون ظاہر اللہ والوں کے پاس رہتی تھی، بڑی نیک اور صالحہ تھی۔ اس نے اس کا ذکر ان سے کیا، اس اللہ والے سے کہ یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا مجھے اس کا علم ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ شاید وہ واپس آ جائے اور اس اپنی شیطانی حرکت سے باز آ جائے۔ نہ رکا نہ ٹلا، تو انہوں نے اس خاتون کو ایک دوا دی، کہا کہ اس دوا کے بعد تمہیں بہت زیادہ قے آئے گی، وامٹنگ آئے گی، الٹی آئے گی تمہیں، اور موشن لگیں گے تمہیں، تو تمہیں جتنی بھی الٹی اور یہ موشن آئے تم نے دونوں ایک گھڑے کے اندر ڈالنے، ویسے نہیں ضائع کر رہا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے جی۔ وہ ہفتہ ہوا، اس کو اتنے یہ لگے موشن اور الٹی قے کہ اس کا سارا حسن جاتا رہا، اتنی شدید بیمار ہو گئی، علیل ہو گئی، چیچک آ گیا منہ پہ اور عجیب قسم کی شکل و صورت بن گئی۔ اور اس کے بعد کہا اس عورت سے کہ جاؤ اب کھانا اس کو دے کے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی تو اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی، کہا وہاں رکھ دو کھانا۔ اس کی وہ ساری جو ظاہر ہے ایک ناپاک نظر تھی، محبت تھی جس پر، ظاہری حسن پر، وہ ختم ہو گئی۔
بزرگ وہ دیکھتے رہے. ایک دن بھی یہی بات, دوسرے دن کھانا لے کے پھر اس نے کوئی توجہ نہ کی. تو اس وقت انہوں نے, بزرگوں نے اس کو بلا لیا اور کہا اس عورت سے کہ وہ 2 گھڑے بھی اٹھا لو. کہا تجھے کیا ہوا؟ پہلے یہ کھانا لے کے جاتی تھی تو بڑی توجہ کرتا تھا, اور اب وہ کھانا لے کے آتی ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. اس میں کوئی اور تبدیلی نہیں آئی, یہ وہی عورت ہے, یہ وہی اس کا نام ہے, بس صرف اتنا فرق ہے کہ یہ 2 گھڑوں میں یہ جو گند پڑا ہوا ہے یہ گند اس میں سے نکلا ہے, اور تو کچھ نہیں ہوا. تیری ساری محبت جاتی رہی, اب تیری محبت صرف اس گندگی کے لیے تھی. اللہ اکبر. فوراً قدموں میں گرا, توبہ کی اور کہا واقعی یہ جو ہم یہ ناپاک نظروں سے اور اس کی جانب یہ ناپاک محبت کرتے ہیں, یہ واقعی گند ہوتا ہے اور گندگی ہوتی. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایسا درست کیا, کہتے ہیں وہ بغداد کے اللہ والوں کی صف میں شامل ہو. یہ ہے من کی دنیا کو پاک کرنا, یہ ہے اپنی نظر کو پاک کرنا. ظاہر ہے دل اور نظر کا بڑا گہرا تعلق ہے. نظر پاک ہوگی تو آپ کا دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا, اور اگر نظر پاک نہیں رہے گی تو دل کی پاکیزگی جو ہے وہ پاسبل نہیں رہے گی, ممکن نہیں رہے گی. اور پھر ایک لمحہ آتا ہے انسان کے سامنے کہ وہ ہر صورت سے اپنے مالک کی صورت کو دیکھتا ہے. یہ مولانا روم نے اس پہ بڑا لکھا ہے, وقت نہیں ہے, پھر کبھی موقع انشاءاللہ ملا تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ہر صورت میں اللہ کی صورت کیسے نظر آتی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کے یہ جو انتہائی فکر انگیز یہ الفاظ ہیں, الا یعلم من خلق واسروا قولکم او اجہروا بہ, اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے قلب و نظر کو پاک فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.